اس چٹھی میں لکھا ہوا کیا تھا؟ اس چٹھی میں یہی لکھا ہوا تھا کہ اے بڑھیا، اے زمین، اس میں لکھا ہوا تھا اے زمین، اگر تو نے اس لاچار و مجبور بڑھیا کا تیل واپس نہ کی تو کل تیرے سینے میں عمر بے نمازی کو دفن کر دے گا۔ اب زمین چلانا اور چیخنا شروع کی۔ وہ چٹھی وہاں پر گاڑنا تھا کہ زمین آواز دینے لگی کہ اے عمر، بڑھیا کا تیل واپس کرنا تو گوارا کرتی ہوں۔ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا اگر زمین پہ پانی گر جائے تو اس پانی کو آپ لے سکتے واپس؟ تو تیل تو اور تیزی سے گرتا ہے، وہ جلدی پی بھی جاتی ہے زمین کا۔ تو زمین کہہ رہی ہے کہ تیل دینا، تیل کو واپس کرنا گوارا کرتی ہوں، لیکن اپنے اندر بے نمازی کو دفن کرنے دینا یہ گوارا نہیں کر سکتی، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ میرے سے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تب سوچئے کہ لوگ نمازوں کو چھوڑ کر، عبادتوں کو چھوڑ کر صرف دولت کا پیچھا کر رہے ہیں۔ اچھا، دولت بھی کمایا تو حلال نہ کمایا، حرام کمایا، حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں۔ اس کے علاوہ اب اس کے بعد اگر اس نے حلال کمایا، یا خیر آپ نے یا ہم نے یا کسی بھی انسان نے اگر دولت کمائی تو وہ کوشش یہی کرتا ہے کہ میری دولت حلال کی دولت ہو، اچھی کمائی ہو، اور بندہ اچھا کماتا بھی ہے۔ اب اس کے بعد اگر اللہ نے اس کو دیا بھی نا تو دینے کا ذہن نہیں بنتا ہے۔ اللہ نے تو دیا ہے، دینے کا ذہن نہیں بنتا ہے۔ اب وہ بولتے ہیں نا کہ جو بندہ راہ خدا میں خرچ نہیں کرتا ہے نا، تو تین بھیانک راستے ہیں، تین بہت بھیانک راستے ہیں، مقولہ ہے بزرگان دین کا۔ ایک ہے دوا کھانا، تھانا اور کورٹ کچہری۔ یہ تین جگہ ایسی ہے نا بندے کو، اور یہ لگ جائے تو پھر پتہ نہیں اس کی دولت کہاں کی کہاں چلی جاتی ہے، اور وہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ تو اللہ کا احسان نہیں کہ آپ نے اور ہم نے دولت تو کمائی، لیکن اللہ نے ان تین راستوں سے ہم کو بچا کے رکھا ہے۔ پوچھو ان سے جو دوا خانوں کا چکر کاٹ رہا ہے، ان کے دل سے پوچھو جن کا کیس اور مقدمہ کورٹ اس میں تھانے میں چل رہا ہوگا، پولیس والوں نے ان کے ساتھ کیا حرکت کی، اور ان کے پیسے کہاں چلے گئے، ان کی زندگی کہاں چلے جا رہی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اس حال میں رکھا ہے، ہم بڑے اچھے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ 2 ٹائم کی روٹی تو کھلا رہا ہے، اور ساتھ میں اس نے رہست چھپانے کے لیے مکان بھی دیا ہے، اور اپنے شطر کو ڈھانکنے کے لیے کپڑا بھی دیا ہے۔ یہ اللہ کا احسان نہیں تو اور کیا ہے؟ تو میں نے آپ کو یہی عرض کیا کہ اس پہ شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے، اور شکر کس نے کیسے ادا کیا اس کو بھی سنتے ہیں میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ امیر المومنین مولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے کاشانہ اقدس میں 5 افراد تھے، 5 لوگ تھے۔ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ، خاتون جنت، شہزادی کونین، سیرۃ النساء، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، اور آپ کا ایک غلام حارث، صبر و رضا کے پیکر۔ ان نفوس قدسیہ کے فقر کا عالم یہ تھا کہ 3 دن سے کسی نے کچھ نہ کھایا تھا۔ واقعہ کو بڑے غور سے سنیے گا۔ ان کے فاقہ کشی کا عالم یہ تھا کہ 3 دن سے انہوں نے کچھ کھایا نہ تھا۔ اگر آپ اور ہم نہ کھائیں تو کیا گزرے گا؟ 3 دن سے کچھ نہ کھایا۔ چنانچہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنا ایک لباس دیا تاکہ وہ اسے بیچ کر کے کھانے پینے کے کچھ سامان لے آئیں، اسی لیے دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ لباس لے کر بازار کی طرف چل دیے، لباس لے اور بازار کی طرف چل دیے۔ پھر کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ جب لباس بازار کی طرف لے کے چل دیے اور 6 درہم میں اسے بیچ دیا گیا، واپسی پر کسی نے اللہ کے نام پر مدد کا سوال کیا۔ اللہ اکبر! ایک تو 3 دن سے گھر میں سارے لوگ فاقہ کشی کر رہے ہیں، بھوکے ہیں۔ اب جو حضرت فاطمہ زہرا ایک لباس دیا، ایک کپڑا دیا کہ اس کو بیچ کر آپ کچھ کھانے کا سامان لیتے آئیے گا، بیچا تو صحیح 6 درہم میں، اور جب بیچ کر وہ پیسے لے کے آنے لگے تو راستے میں کسی نے کیا کہا؟ اللہ کے نام پر مدد کا سوال کیا کہ مجھے اللہ کے نام پر مدد کرو۔ تو مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے
اپنے رب کے بھروسے پر ہے. کس کے بھروسے پر؟ اپنے رب کے بھروسے پر تمام دراہم راہ خدا میں دے دیے. 6 دراہم تھے نا، یا یوں کہہ لیجئے کہ 6 روپیہ آج کے دور کا جو سکہ ہوتا تھا اس وقت وہ درہم ہوتا تھا. وہ کیا کر دیے؟ راہ خدا میں لٹا دیے، خرچ کر دیے، اور خود صبر و رضا کا دامن ہاتھ میں لیے واپسی کی راہ لیے. بھوکے رہ کے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے، بھوکے رہ کے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے. کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے. راستے میں ایک شخص کو اونٹنی لیے کھڑا دیکھا. ایک بندہ، اس وقت اونٹ استعمال کیا جاتا تھا، اونٹنی لے کے وہ کھڑا تھا. جس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی، کس سے؟ حضرت علی سے عرض کی، یا ابل حسن، یعنی اے حسن کے ابو، یا ابل حسن، اے حسن کے ابو، اے مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی الکریم. ان کی کنیت ہے یہ ابل حسن. اونٹنی خریدیں گے؟ ارے یار، ایک تو ان کے گھر میں 3 دن سے فاقہ کشی ہے. جو کپڑا بیچ کے پیسے لے کے آ رہے تھے وہ بھی کسی کو راہ خدا میں مدد کا سوال کیا تو وہ بھی لٹا دیے. اب ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے. اب انہی سے کہا جا رہا ہے، اے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، اے حسن کے ابو، کیا آپ اونٹنی خریدیں گے؟ جو بندہ 3 دن سے بھوکا ہو، جن کے پاس کوئی پیسہ نہ ہو، وہ کیا اونٹنی خریدیں گے؟ کیسے خریدیں گے؟ تو فرمایا، ارشاد فرمایا، کیوں نہیں؟ پیسہ نہیں ہے جیب میں. آپ کہہ رہے کیوں نہیں خریدیں گے؟ ہاں خریدیں گے. کتنے کی ہے اونٹنی جو آپ بیچ رہے ہو؟ کتنے کی بیچ رہے ہو؟ اس نے عرض کی 100 درہم کی. اللہ اکبر. 6 درہم میں کرتا بیچا تھا وہ بھی خرچ کر دیا. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ 100 درہم میں اونٹنی بیچوں گا. اب ان کے پاس تو 1 درہم نہیں ہے، 100 درہم کہاں سے لا؟ فرمایا میرے پاس رقم نہیں ہے. آپ 100 درہم جو مانگ رہے ہو، میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے، میں کیسے خریدوں؟ بیچنے والا کہنے لگا، جس کا سامان تھا، جس کی اونٹنی تھی، وہ کہنے لگا چلیے ادھاری خرید لیجئے. کیا کہا؟ چلیے ادھار لے لیجئے، پیسہ بعد میں دے دیجئے گا، جب رقم آئے تو ادا کر دیجئے گا. فرمایا بہت خوب. چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت علی نے 100 درہم ادھار میں وہ اونٹنی خرید لی اور آگے بڑھے. اونٹنی کو لے کر آگے بڑھے. سودا تو ادھار میں ہو گیا 100 درہم کا. آگے بڑھے تو کچھ ہی فاصلے پر جب پہنچے، کچھ دوری پر جب پہنچے، ایک اور آدمی ملا، ایک اور شخص ملا اور آدمی ملا، جس نے عرض کی، یا ابل حسن، یہ جو اونٹنی لے کے جا رہے اس کو بیچیں گے؟ خریدا تھا، پیسہ بھی نہیں دیا. اب تھوڑے آگے چلے، کسی نے کہا اس اونٹنی کو آپ بیچیں گے؟ دیکھیے اسباب کیسے پیدا ہوتے ہیں. توکلت علی اللہ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کی صدائیں سنتا ہے، اسے دیتا ہے اسے. عقیدہ مضبوط ہو، اسے مل جاتا ہے. کہا یا ابل حسن، اونٹنی بیچیں گے؟ فرمایا کیوں نہیں. کیا کہا؟ کیوں نہیں بیچیں گے؟ بیچیں گے. پوچھا کتنے کی خریدی؟ فرمایا 100 درہم کی. جھوٹ نہیں بولا انہوں نے، کہا 100 درہم کی. تو خریدنے والے نے کہنے لگا، جس کو چاہیے تھا، اس نے کہا 60 نفع لے کر بیچ دیجئے. یعنی آپ نے 100 میں خریدا ہے نا، 160 لے لیجئے، ہم کو دے دیجئے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ بہت خوب. چنانچہ لے لیجئے آپ. چنانچہ آپ نے وہ اونٹنی 160 درہم میں بیچ دی. آگے بڑھے تو بیچنے والا ملا، جس نے آپ کو خالی ہاتھ دے کر پوچھا کہ وہ اونٹنی کہاں گئی؟ کیا پوچھا؟ جس کے پاس سے وہ خریدے تھے نا، وہ تو لے کے جا رہے تھے. جب وہ آگے ملے کہ میں فلاں کے پاس اونٹنی بیچا ہوں، تو دیکھیں کہ ارے ان کو تو میں اونٹنی دیا تھا، اب ان کے پاس اونٹنی نہیں ہے. تو اونٹنی کیا کیا آپ؟ پوچھ رہے ان کو. تو آپ کو تو میں اونٹنی دیا تھا، کیا کیا آپ نے؟ تو کہا کہ میں نے بیچ دی. آپ میرے پاس بیچے تھے، میں کسی اور کے پاس بیچ دیا، میں نے بیچ دی. بتایا، پوچھا کتنے میں؟ بتا کہ 160 درہم میں. عرض کی میرے 100 مجھے لوٹا دیجئے. اس بندے نے کیا کہا؟ میرا جو 100 باقی ہے مجھے لوٹا دیجئے. آپ نے اس کے 100 درہم اسے لوٹا دیے.
اور بقیہ 60 درہم جا کر خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرما دیے. دیا تھا لباس، بکا تھا 6 درہم میں، وہ کوئی فقیر مانگا وہ لٹا دیا، خالی ہاتھ چل پڑے اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے. کوئی اونٹنی ادھار میں دیا 100 درہم میں، اس وہ بیچ دیے 160 درہم میں. جس کو 100 دینا تھا اس کو 100 دے دیے. یہاں پر رائے خدا میں کتنا خرچ کیا تھا وہ 6 درہم. اب اللہ نے اسے ایک کے بدلے 10 دے دیا اور 6 دسم 60، گھر میں 60 درہم پہنچ گیا. ارے یار اسی لیے بولتے ہیں نا کہ ایک کے بدلے 10 ملے گا. رائے خدا میں لٹا کر تو دیکھو، ایک کے بدلے میں 10 ملے گا. راہ خدا میں وہ لٹا کر تو دیکھو. اب پریکٹیکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب میں جو گھوم رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں آپ کا کوئی کام نہیں، خالی گھومنے ہی کام ہے، دن کی دعوت دیتے رہو گے، آپ کے بیوی بچے نہیں ہے. وہ تو میں جانتا نا کہ ایک کے بدلے 60 ملتا ہے. مجھے 1 روپے کماتا ہوں 60 روپے بن جاتا ہے وہ، کیونکہ مجھے بھروسہ ہے میرے رب پر. میں کاروبار بھی کر سکتا ہوں، الحمدللہ عالم فاضل بھی ہوں، امامتی بھی کر سکتا ہوں، ایک ادارہ کھول کے بھی چلا سکتا ہوں، اتنا پاور ہے. لیکن یہ کیا ہے یار، گلی گلی گھوم رہے ہیں، مسجد گھوم رہے ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے میرے رب کی ذات پر بھروسہ ہے. تو دیکھیے عقیدہ جو ہے نا بندے کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے. بندے کے ایمان کو کیا کرتا ہے؟ مضبوط کرتا ہے. اگر اس کا عقیدہ نہیں ہوتا تو اگر ہم سے کہا جائے کہ بھائی اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، تو ہم کہتے ہیں یہ 6 روپیہ تو ہے، گھر میں 3 دن سے بھوکے پڑے ہیں، مجھ سے نہیں ہو سکتا، آگے چلے جائیے. یہ ہم سے نکل جاتا، ہماری منہ سے یہ بات نکل جاتی. لیکن یار وہ مولا مشکل کشا کیسے ہیں اللہ والے؟ ان کی زبان تو ہوتی ہے لیکن یہ وہی بولتے جو خدا چاہتا ہے. زبان ان کی ہوتی ہے، بولی خدا کی ہوتی ہے، ہاتھ ان کا ہوتا ہے اور کام خدا کا ہوتا ہے، پیر ان کا ہوتا ہے، چلنا خدا کا ہوتا ہے. ان کا ہاتھ ید اللہ ہے، ان کی زبان لسان اللہ ہے.